بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 8واں لیکچر ہے، جس میں ہم غزوہ بدر کے متعلق پڑھیں گے۔ پہلا سوال ہے کہ بدر کس چیز کا نام ہے؟ درست جواب ہے کنویں کا۔ اگلا سوال ہے کہ بدر کا مقام مدینہ سے کتنے میل کے فاصلے پر واقع ہے؟ درست جواب ہے 80 میل کے فاصلے پر۔ اگلا سوال ہے کہ غزوہ بدر کب ہوا؟ غزوہ بدر رمضان 2 ہجری میں ہوا۔ سوال ہے کہ کس شخص کا قتل غزوہ بدر کا سبب بنا؟ درست جواب ہے عمر بن حضرمی کا۔ اگلا سوال ہے کہ غزوہ بدر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو مدینہ کا انتظام دیا؟ درست جواب ہے حضرت ابو لبابہ کو۔ اگلا سوال ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب ہے 313، جس میں 82 مہاجر اور 231 انصار شامل تھے۔ اگلا سوال ہے کہ غزوہ بدر میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب ہے 1000۔ سوال ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے اونٹ تھے؟ درست جواب ہے 70 اونٹ تھے۔ اس کے علاوہ 7 زرہیں، 8 تلواریں اور 2 گھوڑے بھی تھے۔ اگلا سوال ہے کہ 2 گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا زبیر بن عوام کے پاس اور دوسرا گھوڑا کس کے پاس تھا؟ درست جواب ہے مقداد بن اسود کے پاس۔ اگلا سوال ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی؟ درست جواب ہے 1000۔ سوال ہے کہ غزوہ بدر کا ذکر کس صورت میں ہے؟ درست جواب ہے سورۃ انفال میں۔ اگلا سوال ہے کہ غزوہ بدر میں کفار کا لیڈر کون تھا؟ درست جواب ہے ابو جہل۔ سوال ہے کہ غزوہ بدر میں شیطان کفار کو حوصلہ دینے کے لیے کس کی شکل میں آیا؟ درست جواب ہے سراقہ بن مالک۔ اگلا سوال ہے کہ غزوہ بدر میں جنرل کمان کا پرچم کس کو دیا گیا؟ درست جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگلا سوال ہے کہ غزوہ بدر میں مہاجرین کا علم یعنی پرچم کس کو دیا گیا؟ درست جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے کہ غزوہ بدر میں انصار کا علم کس کو دیا گیا؟ درست جواب ہے سعد بن معاذ کو۔ اگلا سوال ہے کہ غزوہ بدر میں علم یعنی پرچم کا رنگ کیا تھا؟ درست جواب ہے سفید۔ سوال ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا؟ درست جواب ہے احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہت الوجوہ کہہ کر کس غزوہ میں کفار کی طرف مٹی پھینکی؟ درست جواب ہے غزوہ بدر میں۔ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کن لوگوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا تھا؟ درست جواب ہے ابو البختری اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے سے منع فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں اشخاص کو زبردستی کفار کی طرف سے میدان میں لایا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ غزوہ بدر میں کس صحابی کی لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی تھی؟ درست جواب ہے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سوال ہے کہ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو چھڑی دی جو ان کے ہاتھ میں تلوار بن گئی؟ درست جواب ہے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس تلوار کا نام اون تھا۔ اگلا سوال ہے کہ غزوہ بدر میں سب سے پہلے کون سا کافر قتل ہوا؟ درست جواب ہے اسود بن عبد الاسد۔ سوال ہے کہ غزوہ بدر میں سب سے پہلے کون سا مسلمان شہید ہوا؟ درست جواب ہے حضرت مہجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے۔ اگلا سوال ہے کہ غزوہ بدر میں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کس سے ہوا؟ درست جواب ہے عتبہ بن ربیعہ سے، اور حضرت عبیدہ عتبہ کے مقابلے میں زخمی ہو گئے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کس سے ہوا؟ درست جواب ہے ولید بن عتبہ سے، اور حضرت علی نے ولید بن عتبہ کو قتل کر دیا تھا۔
اگلا سوال ہے کہ غزوہ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کس سے ہوا؟ درست جواب ہے شیبہ بن ربیعہ سے، اور حضرت حمزہ نے شیبہ کو قتل کر دیا تھا۔ سوال ہے کہ غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ درست جواب ہے 14، جس میں سے 14 میں سے 6 کا تعلق مہاجرین سے اور 8 کا انصار سے تھا۔ سوال ہے کہ غزوہ بدر میں سب سے کم سن شہید یعنی سب سے کم عمر شہید کون تھے؟ درست جواب ہے حضرت عمیر بن ابی وقاص، جو کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ اگلا سوال ہے کہ غزوہ بدر میں کتنے کفار قتل ہوئے؟ درست جواب ہے 70، اور 70 ہی قید ہوئے۔ اگلا سوال ہے کہ ابو جہل کو کس نے قتل کیا؟ درست جواب ہے کہ 2 بچے معاذ اور معوذ نے قتل کیا۔ سوال ہے کہ غزوہ بدر میں کتنے کفار قید ہوئے؟ درست جواب ہے 70۔ اگلا سوال ہے کہ قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا بھی شامل تھے؟ درست جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے بھی فدیہ لیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کو اس امت یعنی امت محمدیہ کا فرعون قرار دیا؟ جواب ہے ابو جہل کو۔ سوال ہے کہ غزوہ بدر میں کس صحابی نے اپنے ماموں عاصی بن ہشام کو قتل کیا؟ درست جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال ہے کہ درج ذیل میں سے کون سے صحابی غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے؟ درست جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان، جو کہ حضرت رقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں اور حضرت عثمان کی بیوی تھیں، ان کی بیماری کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شریک نہ ہونے کے باوجود مال غنیمت میں حصہ دیا اور انہیں شریک سمجھا۔ اگلا سوال ہے کہ غزوہ بدر کے فتح ہونے کی خوشخبری کس نے مدینہ میں پہنچائی؟ درست جواب ہے عبداللہ بن رواحہ اور زید بن حارثہ دونوں نے۔ سوال ہے کہ فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر کتنے دن قیام کیا؟ درست جواب ہے 3 دن۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال کب ہوا؟ درست جواب ہے بدر کی فتح کے دن۔ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ذوالفقار کس غزوہ میں مال غنیمت میں حاصل ہوئی؟ درست جواب ہے غزوہ بدر میں۔ سوال ہے کہ کس صحابی نے بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے کا مشورہ دیا؟ درست جواب ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اگلا سوال ہے کہ کس صحابی نے بدر کے قیدیوں کو قتل کرنے کا مشورہ دیا؟ درست جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کہ بدر کے قیدیوں سے کتنا فدیہ لیا گیا؟ درست جواب ہے 1000 درہم۔ سوال ہے کہ فدیہ نہ دینے والے قیدیوں کو کتنے افراد کو پڑھانے کی ذمہ داری دی گئی؟ درست جواب ہے 10 افراد کو۔ سوال ہے کہ کس صحابی کے 7 بیٹے غزوہ بدر میں شریک تھے؟ درست جواب ہے حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کہ کس صحابی کی 3 پشتیں غزوہ بدر میں شریک تھیں؟ درست جواب ہے حضرت یزید بن اخنس کی۔ یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ اس سے پہلے کے لیکچر اگر آپ نے ابھی تک نہیں پڑھے تو وہ آپ کی اسکرین پر پلے لسٹ میں نظر آ رہے ہیں، آپ وہاں سے ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔